پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے لوگوں کا حال۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے علاوہ پڑوسیوں، ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ بھی نیک اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بد سلوکی اور اعزار رسانی کرنا حرام و گناہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی بازی کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ پڑوسی کے متعلق مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ عنقریب یہ پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت کی نماز، روزہ اور صدقے کا بڑا چرچا ہوتا رہتا ہے، مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی رہتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ فلانی عورت کے روزے و نماز اور صدقے میں کمی کا چرچا ہے، وہ صرف پنیر کی ٹکیا کو صدقے میں دیا کرتی ہے مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری عورت فرائض واجبات تو پورے ادا کرتی تھی مگر نفل نمازیں، نفل روزے اور نفل صدقات میں اس کی دلچسپی کم تھی، تاہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت سنائی، جبکہ پہلی عورت جو فرائض واجبات کے ساتھ نوافل کا باکثرت اہتمام کرتی ہے مگر زبان کے معاملے میں غیر متعتی رہتی تھی، اس کی زبان سے پڑوسی ہر وقت پریشانی اور مصیبت میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ پڑوسیوں کی تکلیف رسانی پر صبر کر لے، چاہے اس کا پڑوسی ذمہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت سہیل بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ان کا پڑوسی ایک مجوسی تھا اور اس کے بیت الخلاء کے پانی کا پائپ پھٹا ہوا تھا۔ نجاست والا گندا پانی حضرت سہیل علیہ السلام کے مکان کے کمرے میں گرتا تھا، تو حضرت سہیل کے گھر والوں کو گندگی اور نجاست کے پانی سے تکلیف رہتی، تو آپ نے ایک بڑا ٹب نیچے رکھ دیا کہ وہ پانی اس ٹب یا بالٹی میں گرتا اور رات کے وقت وہ ٹب گرا دیتے تھے۔ اسی طرح روزانہ مجوسی پڑوسی کے بیت الخلاء کی گندگی بالٹی میں جمع ہوتی رہتی اور بغیر اس کو بتائے حضرت سہیل اور ان کے گھر والے برداشت کرتے اور رات کے وقت اس کی گندگی کو باہر پھینک دیتے، اور طویل زمانے تک یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سہیل ایسے بیمار ہوئے کہ قریب الموت ہو گئے۔ تو آپ نے اس وقت اپنے اس پڑوسی مجوسی کو بلایا اور اس کو بتایا کہ اس کمرے میں جاؤ، دیکھو اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ مجوسی داخل ہوا، پھٹا ہوا پائپ، اس سے نکلتی ہوئی غلاظت و نجاست بالٹی سے ٹپکتی ہوئی دیکھی تو کہنے لگا یہ کیا ہے؟ حضرت سہیل نے فرمایا کہ ایک زمانہ دراز سے ہو رہا ہے کہ تمہارے گھر سے یہ ٹپکتا ہے اور ہم دن میں اس کو جمع کرتے ہیں اور رات کے بعد پھینک دیتے ہیں، اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ شاید میری اجل موت قریب آ چکی ہے اور مجھے خوف ہے کہ شاید میرے بعد میں آنے والے اتنے وسیع علاقے نہ ہوں اور وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے، تو میں نے قبل از وقت آپ کو بتا دینا مناسب سمجھا، اور اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ اب جو تیری مرضی ہے وہ کرو۔ تو اس مجوسی پڑوسی نے کہا اے بزرگ، آپ میرے ساتھ اس قسم کا معاملہ بربادی کا زمانہ دراز سے فرما رہے ہیں، اس کے باوجود میں اپنے کفر پر برقرار ہوں، یہ غیر مناسب ہے۔ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھیے تاکہ میں بیعت کروں اور کلمہ شہادت پڑھوں۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے میں حضرت سہیل انتقال فرما گئے۔